بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہم پر ایک بڑا انعام تو یہ کیا ہے کہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہاں، یہ بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا. رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن نفع ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ہوگا، غیروں کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ نعمت ہے کہ ہم کو یہ توفیق ہوئی ہے، ایمان نصیب ہوا ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر. اس لیے اس ایمان کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا کام یہ ہمارے لیے خیر کثیر کا ذریعہ ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر یوں کہا، موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنایا، اس کا شکر کرو. تو یہ خاص بات ہے کہ انبیاء کرام نے اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. شاکرانہ مزاج سے، کہ گویا ہم پر اللہ کے احسانات ہو رہے ہیں، انعامات ہو رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہاں، ان تشکروا یرضہ لکم. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا، یوں کہا. اس لیے اس نعمت پر شکر کرنا ہے. باقی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں. جی ہاں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، ہر طبقے پر آتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے. تو یہ تو اللہ کی نعمت پر نظر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے پیروی کرنے والے اکابر، وہ ہمیشہ کام بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے. کام بھی کرتے تھے اور معافی بھی مانگتے تھے. جی ہاں، یہ نہیں کہ گناہ کر کے معافی مانگتے تھے، کام کر کے معافی مانگتے تھے. اور یہی تعلیم ہم کو دی ہے کہ کام بھی کرو جو مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، جس کا حکم ہے، اور پھر آخر میں کیا کرو؟ معافی مانگو. نماز میں آخری قاعدے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی. کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا سکھائی. اور آپ نے ابوبکر کو سکھائی. اللہ کی مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اور امت میں ابوبکر سے کوئی بڑا نہیں ہے. جی ہاں، تو وہ بڑوں نے بڑے کوئی بات سکھائی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کا اقرار کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو. تاکہ امت میں ابوبکر سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں. تو ان کو سکھائی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ، میں نے اپنی ذات پر بہت زیادتی کی ہے اور کوئی بخشنے والا تیرے سوا ہے نہیں، اس لیے میری مغفرت فرما دے، اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. یہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت ظلم کیا ہے. روایتوں میں کثیرہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے معاف فرما دے.
تو یہ طریقہ ہے کہ عمل بھی کرنا ہے، ہاں اپنی طاقت کے مطابق، صحیح نیت سے، صحیح ترتیب سے، اور پھر آخر میں اپنے کمی کوتاہی کا اقرار کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے. جی ہاں، تاکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاوے، یعنی اللہ راضی ہو جاوے. قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے اس سے، کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بڑی خطرناک بات. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا غضبناک ہونا، کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ راضی ہو جائے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں. اس لیے اپنے کمی کی، اپنی کوتاہی کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل بھی مانگنا ہے. یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنا عمل کرتے رہو. ہاں، اپنا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو. یہ ساری عمر کا کام ہے. جی ہاں، کہ اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کا فضل مانگنا، یہاں تک کہ خاتمہ ٹھیک ہو جاوے. بس اللہم اجل خیر عمری آخرہ، دعا باقی ہے. اللہم اجل خیر عمری آخرہ، خیر عملی خواتمہ، خیر ایام یوم القاک فیہ. یہ سب دعائیں تعلیم کے لیے ہے ہم کو. ہاں، اور ہم کو یہ سب دعائیں جتنی کر سکتے ہو یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کے موقع پر مانگنی بھی چاہیے. اس کا نام اتباع ہے. اس کا نام اتباع ہے. ہاں، علم و ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں اور اپنے طاقت کے مطابق اس کو سیکھیں، اور سیکھ کر کے عمل کریں، اور عمل کر کے امت میں اس کو پھیلائیں. ہاں، تو دو کام ہوں گے، ایک کام استقامت کا ہوگا، ایک کام نصرت کا ہوگا. اور یہی دونوں کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کے کاموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر استقامت کے ساتھ رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اور استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنیں. نصرت، اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ دین کی مدد کرو کہ دین کے لیے دنیا میں راستہ کھلے. جی ہاں، کیونکہ لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے ہیں. جی ہاں، لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے. اس لیے جب نبی آتا تھا تو وہ راستے کھلواتا تھا. ہاں، پہلے زمانے میں خاص کر طبقے کے لیے نبی آتا تھا، تاجروں کا نبی، زمینداروں کا نبی، اس طرح آتے تھے، حاکموں کا نبی. ہاں، کہ انہوں نے اپنے طبقے میں جو راستہ بند کیا ہے وہ کھلوانا ہے. جی ہاں، آخر میں آپ کو بھیجا کہ تمام طبقوں کو دعوت دو اور تمام طبقوں کو رہبر کرو کہ ان سب کے لیے خیر کے راستے کھل جائے. جی ہاں، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین بتایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت ہے. اس لیے یہ کام جو ہو رہا ہے، ہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی ہاں، اس لیے اس احسان کی قدر بھی کرنی ہے، اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہو جاوے اس کے لیے محنت اور دعا دونوں کرنی ہے. محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو جاوے. کیوں کہ عالم کی بقا، عالم کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے نبی والا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے. جی ہاں، باقی سب ختم ہو جائیں گے. ہاں، اور یہ کام ہے تو دنیا کی سلامتی ہے اس کے اندر، اور آخرت کی نجات اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور کچھ ہے؟ نہیں، بس دعا کر لیں. جی دعا کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سو نے دعا کی درخواست، بہت سو نے دعا کی درخواست، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. جی ضرور، دعا کی درخواست تو کرنی چاہیے، یہ سنت ہے. حضرت عمر عمرے میں جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا. یہ کہا، اندازہ لگاؤ، حضرت عمر عمرے میں جا رہے ہیں جیسے آپ حضرت جاتے ہیں عمرے میں.
تو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا. ہاں، تو دعا کے لیے ایک دوسرے کو کہنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے. ہاں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، کہ دعا بہترین ہتھیار ہے، بہترین سہارا ہے. جی ہاں، تو اس لیے چھوٹوں کو بھی ہے، چھوٹوں کے ذمہ بھی ہے، بڑوں کے ذمہ بھی ہے، دعا مانگیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں، یہ خیر خواہی ہے. جی ہاں، دعا کرنا کرانا یہ خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین پورا خیر خواہی پر ہے. الدین کلہ نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے دعا کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے. اس لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. دعا مانگنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. پہلے ہر چیز میں مصنون طریقے کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. خالی پھرنا کافی نہیں ہے. ہمارا پھرنا سنت زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو سنی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے. پھر ہم سے کیا چاہا جاتا ہے تبلیغ کی وجہ سے؟ کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہم سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کا، اپنے نبی کے طریقوں کے پیروی کریں. ورنہ الحمدللہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال سب صحیح ہے. جی ہاں، کمی اس کی ہے. ہاں یہ ہے. اس لیے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے بھی چاہیے بار بار. اگر بزرگوں کے ارشادات نہیں پڑھو گے تو پھر اپنے چلاؤ گے. ہاں، اس لیے ان کی صحبت بھی ضروری. صحبت تو رہی نہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو نوفوس تو رہے نہیں، نوکوش ہیں. ان کے نقش قدم ہیں، ان کے ارشادات ہیں، وہ ان کے قائم مقام ہے. اس لیے ان کی باتوں کو دیکھنا بار بار اور سمجھنا، تاکہ چیز اپنی جگہ سے ہٹے نہیں. جی ہاں، تو میں نے کہا دعا مانگنی ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور امت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر اپنی مراد مانگی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے دعا کا، جو فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ نے، دعا مانگنے کا طریقہ دیا. تو اسی طریقے سے دعا مانگنا ہے. باقی دعا تو جس وقت میں مانگو گے، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، ہر وقت قبول ہوگی، ہر وقت. ہاں، اور دعا مانگنے کی ہر وقت اجازت ہے. اللہ سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بڑوں سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے. کہ نہیں، کھلا ہوا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا، یوں کہا ہے. درود شریف پڑھ لیں. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. آج ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. کبھی سوچا ہے کہ آخری بار دل سے نماز کب پڑھی تھی؟ آخری بار اللہ سے رو رو کر کب معافی مانگی تھی؟ ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، لیکن سکون پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہر دفعہ اس آواز کو بھلا دیتے ہیں. میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ وقت رہنا ہے، اور نہ ہی یہ طاقت رہنی ہے. ایک دن ایسا آئے گا جب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے. بس ایک سچا قدم اٹھاؤ، اور ایک سجدہ، اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو. یقین مانو، اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا،
نماز کو پڑھنے کا اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔